لا إله إلا الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی اس لحاظ سے مختلف ہے کہ عام طور پہ جو ویڈیوز میں بناتا ہوں ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے جو عام روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، اور آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد مزید اس پہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر جب 1707 میں مرا تو اس کے موت کے وقت تک اس کو 50 سال کے قریب عرصہ ہو چکا تھا ہندوستان کی حکومت پہ قابض ہوئے ہوئے یا ہندوستان میں حکومت کرتے ہوئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یعنی اس کی زندگی میں ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ تمام جو معاملات تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کی حق میں اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے پایہ تکمیل تک پہنچ رہے تھے۔ کچھ ایسے امور تھے جن میں اورنگزیب عالمگیر نے جو اقدامات اٹھائے، ان کے بدلے میں، ان کے ری ایکشن میں، اس کے مرنے کے بعد جو معاملات سامنے آئے وہ انتہائی تلخ اور انتہائی کڑوے ہیں، جو کہ سچ ہیں۔ دوستو، کسی بھی عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر سمجھا کہ وہ پورے ہندوستان کے اندر اسلام کا سکہ جو ہے وہ سختی سے گاڑ دے گا، لیکن اس کی یہ سختی اس کی سوچ کے ساتھ ہی، اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اب جو عتاب تھا اس کا شکار مسلمان بننے شروع ہوئے، اور سب سے پہلے تو ہندوستان کے اندر جو مغلوں کی اجارہ داری تھی، مغل کی جو حکومت تھی وہ ختم ہوئی۔ پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اور پوتے کے زمانے تک پورے کا پورا پنجاب سکھوں کے پاس جا چکا تھا، اور یہ سب اورنگزیب عالمگیر کی سخت گیر پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ اور دوستو، راجہ رنجیت سنگھ، جس کو سنگھ بھی کہا جاتا ہے، اس کا زمانہ سکھوں کا پیک کا زمانہ تھا، مگر ہم سارے کے سارے بھول جاتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ کو یہ جو پنجاب کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے یہ اس کے دادا کے زمانے سے مل رہا تھا، یعنی اس کے دادا نے بھی پہلے یہاں پہ سارے کے سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوا تھا، اور سکھوں کی پالیسیاں یہاں پر عملی طور پہ نافذ ہو چکی تھیں، اور سکھ اپنا کنٹرول جو ہے وہ کر چکے تھے۔ کون نہیں جانتا کہ جب سکھوں کی یہاں پر حکومت تھی تو سکھوں کی حکومت میں اذان دینے پر اور مساجد کو تعمیر کرنے پر، مساجد کی تزئین و آرائش کرنے پر ہر لحاظ سے پابندی نہیں تھی، یعنی کسی قسم کی آپ نئی مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کے ساتھ ساتھ آپ اذان تک نہیں دے سکتے۔ دوستو، ایسے وقت میں جب پورے کے پورے پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا، اور سکھوں کی پالیسیوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، تو ان کی ان سخت پالیسیوں میں یہ وہ اورنگزیب کی سخت پالیسیوں کا جواب تھا۔ تو ایسے پرخطر دور میں جن لوگوں نے اپنے سر پہ کفن باندھا اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان اسلام کے شیدائیوں کی قبروں پر آج آپ کو مزار نظر آ رہے ہیں، اور ان کے مزارات کے ساتھ آپ کو ملحقہ اسلامی مدارس بھی نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب باضابطہ طور پر راجہ رنجیت سنگھ نے پنجاب کے حکمران کے طور پر حکومت شروع کی تو جو احکامات اس نے اس وقت جاری کیے تھے وہ انگریزوں کے زمانے تک نافذ العمل رہے، جن میں مساجد کی تالہ بندی کے احکامات بڑے واضح طور پر دستیاب ہیں اور اس وقت موجود ہیں۔ جب سکھوں کا دور ختم ہوا، انگریز آئے، تو انگریزوں نے وہ پالیسیاں ایز اٹ ایز چلنے دیں اور اسی طرح چلتی رہیں، اور ان پالیسیوں میں جب نرمی پیدا ہوئی
تو پھر مسلمان جو تھے انہوں نے دوبارہ درخواستیں دیں اور درخواستیں دے کر مساجد کو ریسٹور کروایا۔ ناظرین، آج یہ ساری کی ساری جو پرانی بات ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سے افراد جو ہیں وہ مزارات پر بات کرتے ہیں، مدارس پہ بات کرتے ہیں، مگر وہ یہ بات کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ ماضی کتنا کڑوا ہے اور ماضی کتنا تلخ ہے۔ آئیے ایک مدرسہ کے محتمم صاحب سے ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، میں اس وقت ہوں گجرات کے انتہائی شمال مشرق میں گاؤں قاسب۔ ناظرین، قاسب میں جو آپ سے ملاقات کروانی ہے وہ کروانی ہے جناب صاحبزادہ سلطان محمود نقشبندی ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبزادہ صاحب، میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور یہاں پہ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میری بیسک تعلیم تو پہلے میں نے میٹرک تک اپنی تعلیم ضلع مظفر آباد آزاد کشمیر میں حاصل کی ہے، اور میٹرک کے بعد میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں داخل ہوا، اور اس کے بعد 9 سالہ کورس میں نے بیرا شریف پیر کرم شاہ صاحب رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارہ کے اندر حاصل کیا ہے، اور وہاں سے اپنے علم کی تکمیل کی ہے، اور وہاں سے ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات تک میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سلطان محمود صاحب، آپ میرے سامنے ہیں، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربک۔ یہاں پہ جو یہ سارے کا سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کے پاس اس وقت تک کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اور کس لیول سے کس لیول تک ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہاں پہ جو پیر صاحب ہیں، ہمارے بزرگ خواجہ پیر فرید نقشبندی مدد الاولالی، آپ اپنے مرشد کریم کے حکم کے مطابق موڑا شریف سے یہاں پہ آج سے تقریباً 55 سال پہلے یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے ہی یہ سارا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا ہے، اور آپ کی سپورٹ سے ہی اور آپ کی رہنمائی سے ہی میں نے بیرا شریف داخلہ لیا اور وہاں سے فارغ ہوا، اور اس کے بعد آپ کے یہاں پہ ہم نے باقاعدہ دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا، اور یہاں پہ الحمدللہ مختصر ٹائم کے اندر ہم نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اللہ کریم کے فضل و کرم سے، اور بزرگان دین کی دعاؤں سے، اور ان کی نگاہوں سے، اور سرکار کی نگاہ کرم سے یہاں پر الحمدللہ اس وقت 100 سے زائد بچے زیر تعلیم ہمارے پاس، جو رہائشی بچے ہیں سارے، جن کا تمام قیام و طعام کا سلسلہ اور یہاں پہ ان کو مہیا کرتے ہیں، اور علاج معالجے کی سہولیات بھی ان کو میسر ہیں۔ اور یہاں پر اس وقت ہم شعبہ حفظ کے اندر ہمارا سلسلہ جاری ہے تعلیم کا، ہم پرائمری پاس بچے لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد ان کو شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میڈل تک بھی ہم یہاں پہ ان کو دلواتے ہیں، اور اس کے بعد کمپیوٹر کا جو شعبہ ہے وہ بھی یہاں پہ ہے، اس کے بعد تجوید و قرات کا شعبہ بھی وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور مزید انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر نظامی کا شعبہ بھی یہاں پہ ہمارا ارادہ ہے یہ شروع کرنے کا انشاءاللہ۔ جناب سلطان محمود صاحب، آپ کے درس میں جو زیر تعلیم بچے ہیں ان کے لیے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو کمپیوٹر کی ایجوکیشن دے رہے ہیں، کمپیوٹر کے لیے آپ لوگوں کے پاس آپ کے اپنے اس درس میں بطور لیب کتنے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، تقریباً ہمارے پاس اس وقت ابھی آغاز ہے، اور تقریباً 5 کمپیوٹر ہمارے پاس ہیں جہاں ہمارے ادارے کے اندر۔ سلطان محمود صاحب، یہ جو بچے یہاں پہ آپ کے پاس مقیم ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی سر، کھانے پینے کا انتظام تو ہمارا ہی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں سے بچے لینے جاتے ہو روٹی نہیں، وغیرہ؟ ایسا کوئی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے الحمدللہ، ہم نے بچوں کی اس عزت نفس کو بھی بال رکھا ہوا ہے، ہمارے بچے کہیں پر بھی کوئی مانگنے کے لیے نہیں جاتے، اللہ کریم کے فضل و کرم سے مخیر حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کے تعاون سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تقریباً ہمارا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپیہ اس وقت ہمارا ماہانہ خرچ بچوں کے ہے، کھانے پینے پہ؟ کھانے پینے کا، علاج معالجے کا، اور بجلی کے بل ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، یہ ساری صورتحال جو ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ۔ سلطان محمود صاحب، ماشاءاللہ آپ خود ایجوکیٹڈ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ بڑی کلاسوں میں جاتا ہے تو اس کی کتابوں کا خرچہ اس کے دیگر تمام خرچوں سے بڑھ جاتا ہے، جی تو صحیح ہے۔ جب بچے آپ کے جو ہیں وہ بڑی کلاسز میں پہنچتے ہیں تو ان کی کتابوں کے لیے آپ کیا بندوبست کرتے ہیں اس دور دراز علاقے میں؟ جی ہماری کوشش ہے
کہ جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں، ایسے گھرانوں سے ہیں جو بچے خود اپنے کتابیں لے کے آ سکتے ہیں تو وہ خود لاتے ہیں، اور کافی سارے بچے ہمارے پاس جو یتیم ہیں، مسکین بچے ہیں، اور ایسے گھرانوں سے ہیں کہ جن کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے مہیا ہوتا ہے، ان کی ہم تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کے آنے جانے کے اخراجات، گھر جاتے ہیں، گھر سے واپس آتے ہیں، ان کے وردی کا انتظام کرنا، ان کے سردی کے اندر جو ان کو لباس، ان کے سویٹر ہیں، ان کے ٹوپیاں ہیں، گرم کپڑے ہیں، وہ ہم خود ہی مہیا کرتے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ کی توفیق سے۔ سلطان محمود صاحب، میرے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کے درس میں یہ جو موجودہ اس شکل میں درس میں نظر آ رہا ہے، اس سے یہ کب سے ہے، اور اس سے پہلے یہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے ہے؟ جی سر، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پر ہمارے جو بزرگ تشریف لائے ہیں موڑا شریف سے، پیر صاحب کے حکم کے مطابق آج سے تقریباً 55 سال پہلے یہاں پہ آئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درس و تدریس کا یہ سلسلہ پچھلے 55 سال سے جاری ہے قاصب شریف میں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور بزرگوں سے جو فیضیاب ہو کے لوگ گئے ہیں، پہلے ہمارا ادارہ وہاں پہ تھا، مسجد کے اندر ہی وہاں پر بچے پڑھتے تھے، اور وہاں سے پڑھ کے کچھ بچے یہیں پر رہتے تھے دربار شریف کے احاطہ کے اندر، اور کچھ چلے جاتے تھے۔ لیکن جو ادارہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ تقریباً 2016 میں، 16 کے اینڈ کے اندر، اس حالت کے اندر ادارہ، پہلے ہم نے جگہ خریدی ہے، جگہ خرید کے یہاں پہ ادارے کا قیام کیا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہاں پر کلاسیں حفظ کے شروع ہوئی ہیں، اور اسکول کی کلاسیں بھی شروع ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً 5واں سال ہے ہمارا، الحمدللہ۔ سلطان محمود صاحب، آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور بھیرا شریف سے فارغ التحصیل ہیں۔ بھیرا شریف بذات خود ایک مستند نام ہے، بھیرا بذات خود ایک مستند شہر ہے، اور اس کے اندر جو دارالعلوم ہے وہ اس سے زیادہ مستند ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قاصب گاؤں جو ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے گاؤں قاصب کا؟ تھوڑا سا تعارف کروا دیں۔ سر، قاصب اگر اس کو دیکھا جائے، لفظاً دیکھا جائے تو یہ تو حدیث پاک کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر اس تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو قاصب کا معنی تو یہی بنتا ہے کہ محنت کرنے والے یہاں پہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے مسلم کمیونٹی یہاں پر رہی ہے، اور یہاں پر کوئی اور کسی ذات کے لوگ، کسی اور مذہب کے لوگ یہاں پر نہیں رہے، لیکن ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حدیث پاک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہی لفظ یہاں پہ قاصب بولا جاتا ہے۔ القاسب یعنی محنت کرنے والا، محنت کرنے والے لوگ یہاں پہ رہے ہیں ہمیشہ سے، اور محنت مزدوری کرتے رہے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ تو یہی شاید ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد اسلم کو گاؤں قاصب سے اجازت دیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی ان چیزوں سے آگاہی حاصل ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔